اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے افضل امت فرمایا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے جس طرح 5ویں رکوع کے اندر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، 6ٹھے رکوع کے آغاز میں بھی اللہ پاک نے انہی لفظوں کے ساتھ کلام فرمایا، تو ایک جیسے کلمات اللہ پاک نے کیوں ارشاد فرمائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اب 6ٹھے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جان لیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر بڑے ہی انعامات اور احسانات فرمائے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو پوری زمین کے اندر حکومت عطا فرمائی تھی، فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی تھی، مصر کے اندر انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العالمین نے کئی طرح کی نوازشیں ان پر فرمائی تھی۔ اس رکوع کے اندر ان پر کی جانے والی نوازشوں کا اور احسانات کا اللہ پاک تذکرہ فرماتا ہے اور یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے افضل امت فرمایا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں جو فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اپنے وقتوں میں تمام جہان والوں سے ممتاز فرمایا، سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اب ان پر لازم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ اعزاز نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ کنتم خیر امۃ کہہ کر اللہ پاک نے اس امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ جتنے بھی مدد کے اسباب ہیں نا، وہ اسباب تمہارے پاس باقی نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کسی آفت میں پھنس جائے تو اس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس 4 طرح کے راستے عموماً ہوتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص آ کر اپنی جان پیش کر دے کہ اسے چھوڑ دو، میری جان کو لے لو، مجھے اس کے بدلے میں سزا دے لو۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور جان کسی دوسری جان کا بدلہ بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس انداز سے ڈرایا کہ انہیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن اس طرح کی مدد نہیں پہنچے گی۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی کسی اور کے جرم کی وجہ سے کسی اور کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں ہوگی۔ اب دوسری صورت ہوتی ہے اس مشکل سے نکلنے کی، کوئی آ جائے جو سفارش کر دے اور اسے بچا لے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن کے اندر یہ والی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، یعنی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ جو ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کوئی سفارش یا شفاعت نہیں ہوگی، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ اس کا بیان قرآن پاک کی دیگر آیات میں موجود ہے۔ اور تیسری صورت انسان کی یہ ہوتی ہے کچھ لے دے کر معاملہ طے کر لے، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کا دن جو ہے اس دن فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، یعنی کچھ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ پھر چوتھی صورت انسان کے پاس یہ بچتی ہے کوئی زبردست قوت والا آئے اور اس کو دوسرے کے قبضے سے چھڑا کر لے جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے اللہ پاک فرماتا ہے ان کا کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ لہذا بنی اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کریں، اور نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ پاک کا احسان مانیں اور جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح 5ویں رکوع کے اندر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، 6ٹھے رکوع کے آغاز میں بھی اللہ پاک نے انہی لفظوں کے ساتھ کلام فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو ایک جیسے کلمات اللہ پاک نے کیوں ارشاد فرمائے؟
تو یاد رکھیے یہ جو ایک جیسے جملے دوبارہ دہرائے جاتے ہیں یہ تاکید کے لیے دہرائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا یہاں تاکید کے ساتھ کلام کرنا اس بات پر متنبع کرتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ پاک کی نعمتوں کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ تو جب کوئی انتہائی غافل ہو تو اس کو غفلت سے جگانے کے لیے تاکید کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دونوں رکوع کے اندر ایک جیسے کلمات کے ساتھ جو خطاب فرمایا ہے اس کے بارے میں علماء اسلام یہی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں یہاں پر تنبیہ کرنے کے لیے کلام فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے مزید بنی اسرائیل پر کیا خصوصی انعامات فرمائے تھے اس کا بیان آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک سے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔